اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعة والاحکام والحجة والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات محمد حضرات، عدالت کے عنوان پر آپ سے مسلسل گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نحل میں۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ نے سورہ میں شہد کی مکھی اور جس طرح سے وہ شہد تیار کرتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا اس سورہ کا نام ہے سورہ نحل۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، آج ابتدا تمہید سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک بہت خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ، جب عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ عدل کا مطلب کیا ہے، عدل کا مفہوم کیا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا
کہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا مطلب انصاف ہے اور انصاف کا مطلب عدل۔ لیکن قبلہ عدل بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور انصاف بھی عربی زبان کا لفظ۔ کسی بھی زبان میں اگر دو لفظ پائے جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی مکمل طور پر ہم معنی نہیں ہوتے۔ دونوں کے معنی میں، دونوں کے مفہوم میں، دونوں کی میننگ میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انصاف اور عدل ہم معنی نہیں۔ انصاف کا مطلب عدل نہیں ہے اور عدل کا مطلب، سمجھ رہے ہیں، عدل کا مطلب انصاف نہیں۔ دیکھیں قبلہ، یہ انصاف کا لفظ جو بنا ہے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، اور خاص طور سے جو بزرگ حضرات ہیں یا جو علماء یا جو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ انصاف کا لفظ جو بنا ہے یہ نصف سے بنا ہے۔ نصف آپ سمجھتے ہیں؟ نصف، نون صاد فے۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ہاف۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں نیم۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ فارسی زبان میں اسے نیم کہا جاتا ہے، ہندی زبان میں اسے آدھا کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے ہاف کہا جاتا ہے، عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ نصف۔ نصف، جیسے آپ سنتے ہیں نصف النہار، نہار کا مطلب دن، نصف النہار یعنی بالکل بیچ میں، دن کے بیچ میں جو وقت آتا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو نصف سے بنا ہے انصاف۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا بانٹ دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو اگر آدھا آدھا بانٹ دیا جائے تو اسے کہتے ہیں انصاف۔ عدل کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے۔ حالانکہ انصاف بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے معنی میں بھی ہمارے مولا کا کوئی جواب نہیں، اس لیے کہ جب خیبر میں مرہب کے سر پر وار کیا، ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد، بالکل برابر سے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ ہے قبلہ انصاف۔ اب اسی کو آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ آپ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، اب جو تورق تقسیم ہوگا وہ سب کو برابر سے تقسیم ہوگا۔ دیکھیے کچھ باتیں میں اشاروں میں کہتا ہوں، یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں وہ بہت غور سے سنیں۔ تبرک کی تقسیم میں انصاف ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تبرک کی تقسیم میں انصاف ضروری ہے، چونکہ یہ مسئلہ مردانی مجلسوں کا نہیں ہے، لہذا خواتین سنیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں گیٹ ٹوگیدر کرنا چاہتی ہیں تو جو چاہے کریں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو چاہے کریں، جیسے دل چاہے ویسے تبرک بانٹیں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بی بی زہرا کے بیٹے کی مجلس کر رہی ہیں تو پھر آنے والی کسی خاتون سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تمہیں کس نے بلایا ہے۔
ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. جتنی حیثیت ہو اس اعتبار سے تبرک تقسیم کیجئے. ہم ساری باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ زمانہ تھا کہ جب گھر بھر کا حصہ دیا جاتا تھا اس لیے کہ خواتین کو گھر میں کھانا پکانا نہ پڑے. لیکن اگر اس وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ مناسب نہیں. جو بھی مجلس میں آیا ہے وہ بی بی سیدہ کا مہمان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. جو بھی مجلس پہ آیا ہے وہ بی بی زہرا کا مہمان ہے. آپ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دیکھنے کے بعد، اب دیکھیے بہت میں بچا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کچھ خواتین کو دیکھ کے یہ نہ سوچئے ارے یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے، یہ قدر ہیں. بہت توجہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب نہ سوچیے. اس لیے کہ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ روز قیامت جب کونین کی مالکہ خاتون جنت بی بی زہرا تشریف رکھتی ہوں گی تو بی بی زہرا کے آس پاس حوا ہوں گی، ہاجرہ ہوں گی، سارہ ہوں گی، موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں گی، حوریں ہوں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بی بی فضہ ہوں گی، جناب اسما ہوں گی. وہاں ہمارے گھر کی خواتین کی کیا حیثیت ہوگی؟ کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں کہ کون اس پہ عمل کرے گا اور کون اس پہ عمل نہیں کرے گا، لیکن بات کہنا میرا فریضہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی حیثیت کے مطابق چاہے آپ حاضری حصہ بانٹیں لیکن سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں. صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. تھوڑی سی ہمت کیجئے، آگے بڑھئے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ہمت کریں گے تو دوسرے بھی ہمت کریں گے اور دھیرے دھیرے وہ بات ختم ہو جائے گی. سمجھئے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انصاف کا مطلب ہے برابر برابر بانٹ دینا. اب تبرک تقسیم ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ برابر برابر تقسیم ہو، برابر برابر تقسیم ہو. اور آپ بھی تبرک حاصل کیجئے تو یہ کوشش نہ کیجئے کہ دوسرے سے زیادہ آپ کو مل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے انصاف. انصاف کا مطلب ہے برابر برابر بانٹ دینا، برابر برابر بانٹ دینا، اسے کہتے ہیں انصاف. لیکن عدل اس کا نام نہیں. سمجھیں؟ عدل اس کا نام نہیں ہے. کسی کے 4 بیٹے ہیں، سمجھئے 4 بیٹے ہیں کسی کے. اب اگر 4 بیٹے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، 4 بیٹے ہیں کسی کے، ایک بیٹا بیمار ہو گیا، ہم اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو اب انصاف کا مطلب یہ ہے کہ باقی بیٹوں کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اس کو دوا کھلائیے تو سب کو دوا کھلائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہاں پر انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا بلکہ عدل سے کام لیا جائے گا. خدا کے لیے بیدار ہو، یہ عدل سے کام لیا جائے گا. کیوں کہ عدل یہ ہے کہ کسی کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے. بھئی تھوڑا بیدار ہو جائیں. جس کا وہ مستحق ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے. 10,000 روپے کا جوتا آپ خرید کے لائے برانڈڈ، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں،
10,000 روپے کا جوتا آپ خرید کے لائے، اب آپ نے 10,000 روپے کا جوتا گلے میں لٹکا لیا، $10,000 کا ہے، مہنگا ہے، بڑے شو روم سے آیا ہے، سن رہے آپ، غنی ہے، آپ نے شاید کچھ لطف حاصل نہیں کیا، گلے میں لٹکا لیا 10,000 کا جوتا۔ لوگوں نے دیکھا، ہنسنے لگے، یہ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے کہا جوتا تو دیکھیے، اس کی چمک تو دیکھیے، لیدر تو دیکھیے، برانڈ تو دیکھیے۔ نے کہا ہمیں کچھ بھی ہو، ہے تو جوتا، پیروں میں پہنا جائے گا۔ اگر وہی جوتا پیروں میں پہن کے نکلے، کسی کی نظر پڑی، اس نے کہا کیا کہنا، بڑا اچھا جوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ گلے میں لٹکا لیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، پیروں میں پہنا، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس چوک میں گئے، ایک دوپلی ٹوپی خریدی 50 روپے کی، 50 روپے کی، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم کی مل جائے، ایک دوپلی ٹوپی خریدی، لیکن یہ ٹوپی آپ لے کے آئے، گرمی بہت لگ رہی تھی، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اتار کے فرش پر رکھ دی۔ ایک دوسرا نمازی آیا، بے خیالی میں اس کا پیر اس کے اوپر پڑ گیا، بس جیسے ہی پڑا ویسے ہی وہ جھکا، ارے کیا سن رہے ہیں، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اس نے کہا بھئی یہ ٹوپی تھی، اس کے اوپر میرا پیر پڑ گیا، تو اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ کہا اسے سر پر رکھا جائے گا، ٹوپی کو سر پر رکھا جائے گا، لاکھ سستی ہو، جوتے کو پیر میں پہنا جائے گا، اسی کا نام ہے عدالت۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ اسی کا نام ہے عدالت، یعنی کسی چیز کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کی وہ مستحق ہے، اس کا نام ہے عدالت۔ یا پھر یوں سمجھیں کہ کسی چیز کو اس کی منزل پر رکھنا، اس کا نام ہے عدالت، اور کسی کو اس کے مقام اور اس کی منزل سے ہٹا دینا، اس کا نام ہے ظلم۔ سمجھے آپ؟ اس کا نام ہے ظلم۔ تو اب یہ عدالت کا معیار ہمیں معلوم کیسے ہو؟ کہ اب ہم رسول کی زندگی میں دیکھیں، ہم رسول کی زندگی میں دیکھیں، رسول نے جس کے ساتھ جو سلوک کیا ہو، سنا آپ نے، جو سلوک کیا ہو اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا عدالت ہے۔ اب ہم نہیں بیان کرتے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکے سے مدینے تک ان کے دوش پر بیٹھ کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے انہیں اپنے پیروں کے نیچے رکھا۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، انہیں اپنے پیروں کے نیچے رکھا، اور غدیر میں رسول اللہ نے علی کو سر کے اوپر رکھا۔ سنا آپ نے؟ تو کسی شے کو اس جگہ پر رکھنا جس کی وہ مستحق ہے، اسی کا نام ہے عدل۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ اسی کا نام ہے عدل، اور اللہ نے ہر قدم پر اپنے عادل ہونے کا ثبوت دیا۔ آدم اس قابل تھے
لہذا علم کو آدم میں رکھا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. نوح اس لائق تھے لہذا نوح کو تقوی کا مسکن قرار دیا. ابراہیم کی ذات میں خلت کو رکھا. موسیٰ کی ذات میں ہیبت کو قرار دیا. عیسیٰ کو اللہ نے زہد کا ظرف بنایا. خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی. یوسف اس لائق تھے لہذا انہیں حسین بنایا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایوب کو اللہ نے صبر عطا کیا. یعقوب کو آنسوؤں کی نعمت عطا کی. تو اللہ نے جس کو جس لائق سمجھا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. آدم کو علم عطا کیا. نوح کو تقوی عطا کیا. ابراہیم کو خلت عطا کی. موسیٰ کو ہیبت عطا کی. عیسیٰ کو زہد عطا کی. یہ ہے اللہ کی عدالت. لیکن ایک ذات کائنات میں ایسی آئی کہ اللہ نے کہا آدم کا علم اس میں، نوح کا تقوی اس میں، ابراہیم کی خلت اس میں، موسیٰ کی ہیبت اس میں. آپ نے اور خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدم کو ان کے علم میں، جو نوح کو ان کے تقوی میں، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں، جو موسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. جو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے. اب سمجھ میں آیا کہ علی میں انبیاء کے تمام صفات موجود ہیں. علی میں انبیاء کے تمام صفات موجود ہیں. اب یہ مجمع نعرہ نہ لگائے گا تو کون نعرہ لگائے گا؟ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کبھی اللہ بہت توجہ کسی شے کو ایسی جگہ پر قرار نہیں دیتا، سمجھ رہے ہیں آپ، جس کی وہ مستحق نہ ہو، جس کی وہ مستحق نہ ہو. اللہ نے قرآن میں سورہ انعام میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ ہو عالم و حیث و یجعل الرسالہ. اللہ خوب جانتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اب اگر اللہ اپنے آخری رسول کو ابو طالب کی گود میں سلامت رکھے. آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. پوری توجہ کے ساتھ مجلس سماعت فرمائیں. دیکھیں عزیزوں، الحمدللہ یہاں نوجوان بچے مجلس میں آگے آ کے بیٹھتے ہیں. اب کچھ لوگ بیچارے ایسے ہیں جو فطری طور پر پریشان رہتے ہیں. اگر مجلس میں بچے مجلس میں آگے آ کے نہ بیٹھیں تو پریشان. یہاں بیٹھ جائیں تو پریشان. ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد. بھائی سنیں، ایک بابا دے بلند صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد.
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں قبلہ ایک چیز میں بالکل الگ سے آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ آپ محسوس کریں گے۔ خداوند عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی ریب نہیں ہے، جس پہ کوئی شک نہیں ہے، جس پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، دوسروں کے درمیان اسے بانٹتے ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی بخیل متقی نہیں ہو سکتا، کنجوس کبھی صاحب تقوی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے انفاق نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ میرے بچے سنیں میری بات، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ٹی شرٹ پرانی ہو گئی، کرتا بہت دن سے ہم پہن رہے تھے، تھک گئے پہنتے پہنتے، پھٹا نہیں۔ یہ پرابلم سب کے ساتھ ہے نا، ہے نہیں پھٹا، ویسا ہی ہے، کہاں تک پہنے؟ کسی غریب کو دے دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی حتی تنفقوا مما تحبون۔ سمجھا؟ آج کل ہر گھر میں تبرک بہت زیادہ آ رہا ہے، کچھ کھایا جو بچا وہ کسی کو دے دیا، اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ وہ ضائع ہو جائے، رائیگاں ہو جائے، اس کی بے حرمتی ہو، اس سے بہتر ہے کسی اور کو دے دیا جائے، بہتر ہے، بہت اچھی بات۔ لیکن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی؟ حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں سے انفاق کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ دیکھیں یہ بات ہم ہی آپ سے کہیں گے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، آپ اس کا مطلب سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نیکی میں کسی بلندی پر پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ پرانے کپڑے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا سنایا؟ جب کسی برانڈڈ شو روم میں جائیے، سمجھ رہے ہیں، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، برانڈڈ شو روم میں جائیے لباس خریدنے کے لیے، عید غدیر سے پہلے، عید الفطر سے پہلے، 13 رجب سے پہلے، 3 شعبان سے پہلے، کیا سن رہے ہیں آپ گئے کچھ خریدنے کے لیے، بہترین ٹی شرٹ پسند آئی، سمجھ رہے ہیں آپ، بہترین ٹی شرٹ پسند آئی، اللہ نے آپ کو پیسہ بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، 2 اپنے لیے خریدی، ایک بالکل ویسی ہی اور خریدی، کسی ایسے کو دے دی کہ جو اس کو خریدنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، یہ ہے ممن۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں چپ نہ ہوئیے، ایسا نعرہ لگائیے یا ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے کہ یہاں بخیل نہیں بیٹھے ہیں۔
میں موضوع سے الگ ولگ نہیں ہوں. میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں. بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا, اللہ اس میں بھی اجر عطا کر سکتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا, لیکن حتی تنفقوا مما تحبون کا مطلب کیا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آج بریانی کھائیں, مٹن خریدنے کے لیے گئے, گھر کے ممبرز کے اعتبار سے, بیٹھ جاؤ بیٹا, گھر کے ممبرز کے اعتبار سے 1 کلو کافی ہے, جیب میں پیسے بھی ہیں, کیا سن رہے ہیں, 1.25 کلو خریدا, 250 گرام اور خرید لیا. کیوں؟ کب بریانی پکے تو اس میں سے کچھ غربا کی طرف بھی چلی جائے. اس وقت ہمارا دل چاہ رہا, پیزا آرڈر کیا اپنے بچوں کے لیے, تو ایک غریب پڑوسی کے لیے بھی آرڈر کر دیا. صلوات پڑھے بال محمد و آل محمد. اب مجھے کہنے دیجئے, میں کہوں گا ضرور یہ بات, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اگر کوئی غریب مفلس جس کے پاس کچھ نہیں ہے مجلس کرے اور صرف ٹھنڈا پانی لوگوں کو پلا دے, تو بی بی سیدہ اس کی مجلس کو قبول کریں گی. کیا سننا ہے آپ؟ لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کی شادی میں کروڑوں خرچ کرے اور حسین کے نام پر چھوٹے چھوٹے بسکٹ کے پیکٹ بانٹے, شوق ہے کچھ لوگوں کو تبلیغی مجلس سننے کا. سنو, سنو, کسی غریب کے ساتھ کچھ سلوک کر دیا, اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے جب تک کسی سے بیان نہ کرے. جب تک بیان نہ کریں, اور اب تو جب تک فوٹو نہ کھنچوائیں. اتنے لوگوں کا ہم نے علاج کرا دیا, اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر دیا, وہ کر دیا. آپ کو پتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ پڑھیے, خداوند عالم کہہ رہا ہے, میسم زیدی نہیں کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے, اگر تم نے کسی کے اوپر کوئی احسان کیا, کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی, اور اس کے بعد اس کو جتا دیا,
لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو یہ نیکی بالکل اسی طرح سے صاف ہو گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی یہ نیکی۔ جیسے اللہ نے مثال دی ہے، جیسے پتھر کی چٹان کے اوپر کچھ مٹی لگ جائے، مٹی لگ جائے، پانی برسا، وہ مٹی صاف ہو گئی، اب مٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، 150 روپے کا، 1000 روپے کا سلوک کسی کے ساتھ کر دیا، اب یہ پتھر کی چٹان پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ادھر کسی نے بیان کیا، بارش ہوئی، ایک صلوات پڑھے پر محمد بارش۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں عزیزوں، بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو اس تبلیغ کے راستے سے فضائل کی وادی تک لے جا رہا ہوں۔ یہاں مزاج کیا ہے؟ آپ دیکھیں کیا مزاج ہے لوگوں کا۔ ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، ہمارا گھرانہ بھی اسی شہر سے الحمدللہ تعلق رکھتا ہے۔ کوئی بیچارہ باہر سے آیا، مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے، پریشان تھا، ہم سے ٹکرا گیا۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ہم سے ٹکرا گیا، بیچارہ بھوکا تھا، ہم نے کھانا کھلا دیا، چلا گیا۔ 2-3 دن بعد پھر آیا، اس نے کہا ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کمرہ خالی تھا، ہم نے کہا بیٹا یہاں رہو، نے کرایہ، ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، رہو، رہنے لگا۔ وہ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، رہنے لگا وہ۔ اس نے کہا ہم ٹیوشن کہاں پڑھیں، ٹیوشن کہاں پڑھیں، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا ہمارے بھائی وہاں ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور کوچنگ ہے ان کی، وہاں چلے جاؤ، ہم ان سے کہہ دیں گے، وہ تم سے فیس نہیں لیں گے۔ پڑھنے لگا وہاں، محنتی آدمی تھا، 10th کلاس پاس کیا، انٹرمیڈیٹ پاس کیا، محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ ترقی کر گیا، حیثیت بن گئی۔ اب اس نے اسی لکھنؤ میں مکان بنا لیا، گاڑی خرید لی، آرام سے رہنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اور ترقی کی، اور ترقی کی۔ اب قبلہ میں بالکل فطرت بتا رہا ہوں آپ، وہاں تک جہاں تک وہ ہم سے کچھ نیچے رہے ہمیں برداشت ہے، لیکن اگر کہیں ہم سے زیادہ ترقی کر گیا، قیامت۔ اب ہم ہی اس سے حسد کرنے لگے، ہم ہی اس سے حسد کرنے لگے، پریشان ہونے لگے۔ اب مالی وہ اور ترقی کر گیا، اب حسد کے مارے ہمارا برا حال ہے۔ 4 آدمیوں کے بیچ میں اس کا تذکرہ ہوا، کسی نے کہا صاحب بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، دیکھیں وہ مسجد بنواتے، اس امام باڑے میں اتنا کام کرا دیا، اتنے غریبوں کی مدد کی، یہ کیا وہ کیا، لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ اب ہم سن رہے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر میں ہم نے کہا آپ کو پتا ہے یہ لکھنؤ آئے تھے، رہنے کے لیے نہیں تھا، ہم نے کمرہ دیا تھا، اکثر ہم انہیں کھانا بھی کھلاتے تھے، ہم نے ان کی فیس بھی دی۔ کیا سن رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ اب یہ سب بارش ہو رہی ہے، مٹی صاف ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور نہیں کیا، بہت دیر آپ نے یہ سب سن لیا، ظاہر سی بات ہے آپ یہاں فضائل سننے کے لیے آتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اس وقت اس کے اوپر احسان کیا تھا، ہمارا سلام علی کے بابا پر اللہ جانے مجمع سمجھا یا نہیں سمجھا۔ ابو طالب نے عبداللہ کے یتیم کو پالا، ڈھیروں شعر کہے، کسی شعر میں یہ نہیں کہا کہ محمد یتیم تھا ہم نے اسے پالا۔
خدا کے لیے بھائی بیدار ہو. یہ کسی شعر میں یہ نہیں کہا کہ سب نے محمد کا بائیکاٹ کر دیا تھا. ہم نے شیب ابی طالب میں جگہ دی. ابو طالب نے کبھی احسان نہیں جتایا, کبھی ابو طالب نے احسان نہیں جتایا. میں سمجھتا ہوں یہ سبق ہے سب کے لیے کہ اگر تم احسان نہ جتاؤ گے تو اللہ تمہارے احسان کو پوشیدہ نہ رہنے دے گا. ابو طالب نے تو نہیں کہا, لیکن اللہ نے قرآن میں کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ. سنیے عزیز, یہ ہے اسلام کا معیار عدالت. بے شک چھوٹوں کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنا چاہیے. کسی بھی میدان میں ہوں اپنے بڑوں کی عزت کیجئے, ان کا احترام کیجئے. آپ کو شوق ہے, اچھی بات ہے, مجلس میں آگے آگے بیٹھیں. لیکن اگر گھر میں بزرگ والد ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, چچا ہیں, جو بغیر سہارے کے یہاں نہیں آ سکتے, تو ان سے یہ نہ کہیے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن سنیے. یہ نہ کہیے. ان کو لے کے آئیے, چاہے پیچھے ہی جگہ کیوں نہ ملے. ان کو لے کے آئیے, اپنے ساتھ پکڑ کے ان کو لے کے یہاں آئیے مجلس سنانے کے لیے, تاکہ وہ بھی فرض اعضاء کا ثواب حاصل کر سکیں. ان کو یہ احساس نہ ہو کہ بھائی ہم کمزور تھے لہذا ہم مجلس میں نہ جا سکے. ان کی طاقت بن جائیے, ان کی قوت بن جائیے. بڑوں کا احترام کیجئے. آپ شاعر ہیں, نوجوانی میں بڑے اچھے شعر کہتے ہیں, لیکن جو سینئر شعراء ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیے. دیکھیں یہ کچھ دل کی باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان کا احترام کیجئے, ان کی تعظیم کیجئے, ان کے تجربات سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجئے, ان کی رسپیکٹ کیجئے, ان کی رسپیکٹ کیجئے, ان کی عزت کیجئے, ان کا احترام کیجئے. آپ کسی انجمن میں چلتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن انجمن کے جو سینئر ممبرز ہیں, سمجھے آپ, اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی عمر 20 سال 22 سال 25 سال, آپ رات بھر وعدے کر سکتے ہیں. وہ 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, وہ رات بھر نہیں گھوم سکتے, سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن یہ سوچئے کہ وہ انجمن کو یہاں تک لے کے آئیں. بھئی ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد پر. ان کا احترام کیجئے, ان کی تعظیم کیجئے. لیکن اب ایک بات اس کے برعکس بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جونیئرز کے لیے, اب اس سے اچھا کوئی جملہ نہیں جو بچے بھی سمجھ جائیں, جونیئرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سینئرز کی رسپیکٹ کریں, لیکن سینئرز کا دل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جونیئرز کو ایکسپٹ کریں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. ایک عرصہ ہو گیا میثم زیدی کو مجلس پڑھتے ہوئے. الحمدللہ ہمارے بعد کی نسل بھی تیار ہے, بہترین مجالس پڑھ رہے ہیں شہر میں, لیکن اب ہم ہیں کہ انہیں ذاکر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. غور نہیں کر رہے ہیں, ہم ہیں کہ انہیں ذاکر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم ایک عرصے سے نوحہ پڑھ رہے ہیں, اب کوئی نوجوان نوحہ پڑھنے لگا, اب ہم اسے موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. وہ بھی بیچارہ تھوڑے دن پریشان ہوا, ایک انجمن الگ بن گئی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سن لیجیے عزیزوں, تھوڑی کڑوی باتیں ہیں. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد.
آسانی سے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے جونیئرز کو. کیوں؟ کہ ہم ہی نے تو اسے سکھایا ہے. انسان جس پر احسان کرے اس کے مرتبے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے باب فضائل میں آخری بات ہو، جو سامنے بیٹھے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو کھلے میں کھڑے ہیں، سارے کے سارے لوگ سنیں. اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے مرتبے کو آسانی سے قبول نہیں کرتا. لیکن یتیمی میں محمد کو پالنے والا، صحن کعبہ میں، خانہ کعبہ کے صحن میں ابو طالب سردار کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. معمولی آدمی کی حیثیت سے نہیں، سردار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی احترام کر رہا ہے. ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، کعبے پر مال خرچ کرنے والے بھی ہیں، حج کا اہتمام کرنے والے بھی ہیں. کم سن بھتیجا، یتیم بھتیجا جسے گود میں پالا ہے، وہ سامنے آیا. جب بھتیجا سامنے آیا تو ابو طالب اگر یہ کہتے آؤ میرے لال، آؤ میرے بیٹے، آؤ میرے دل کے ٹکڑے، آؤ میرے جان جگر، تب بھی آج مجلس میں ابو طالب کی ایسی ہی تعریف ہو رہی ہوتی. لیکن تاریخ نے لکھا کہ اب جو محمد سامنے آئے، ابو طالب جو سردار کی حیثیت سے بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے. کیا سن رہا ہے مجمع؟ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا سیدی، یا سیدی، یا مولائی، اے میرے سردار، اے میرے مولا. کیا فرما رہا ہے؟ یا سیدی، یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے سردار، اے میرے مولا. اب ذرا عدالت دیکھیے، اے میرے سردار، اے میرے مولا. خالی سید اور سردار اور مولا کہا نہیں، بلکہ اٹھے. اٹھنے کے بعد الگ ہٹے، محمد کو اپنی جگہ پہ بٹھایا. سنا آپ نے؟ محمد کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، اور پھر محمد کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے. سنا آپ نے؟ دو زانو ہو کے بیٹھے. جب تک پیغمبر بیٹھے رہے، ابو طالب سامنے بیٹھے رہے. جب پیغمبر اٹھ کے گئے تب ابو طالب پیغمبر کی جگہ پر آ کر بیٹھے. کیا سنا آپ نے؟ پیغمبر کی جگہ پر آ کے بیٹھے. ابو طالب کہہ رہے ہیں یا سیدی، یا مولائی. اب شاید کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے، اما جن معنی میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر ابو طالب نے محمد کو مولا کہا، انہی معنی میں غدیر میں محمد نے علی کو. بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی. اللہ عالم حیث یجعل الرسالہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اسی کا نام عدل ہے. پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد تقریباً ہر امام کے زمانے میں جب ہمارے کسی امام نے کوئی معجزہ دکھایا، کوئی کارنامہ انجام دیا،
کسی مسئلے کو حل کیا، عقدہ کشائی کی، کسی کی مدد کی، تو لوگوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے، قدم بوسی کر کے یہ آیت اپنی زبان پہ جاری کی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ یہ جملہ کسی خلیفہ کے دربار میں نہیں کہا گیا، ہمارے ائمہ کے سامنے کہا گیا۔ اور عزیزوں، آج چھٹی محرم، رسول کے بعد اللہ نے رسول کی شبیہ کو حسین کی آغوش میں رکھا۔ آج ایک نوجوان کا ماتم، کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ علی اکبر جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اللہ کے رسول سے مشابہ، دور دور سے لوگ آتے تھے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنے کے۔ ایک صحرائی عرب آیا، آقا حسین مسجد میں تشریف فرمائے کہ مولا میں آپ کے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آواز دی، شہزادے علی اکبر مسجد میں آئے، پس پشت حسین کھڑے ہو گئے۔ اس نے علی اکبر کو دیکھا، محو جمال مصطفیٰ تھا، بہت دیر ساکت رہا، دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا، آقا حسین، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی آپ کے دروازے پر کوئی تمنا لے کے آتا ہے تو آپ اس کی تمنا ضرور پوری کرتے ہیں۔ ایک بیٹے کا سائل راہب تھا، اس کے مقدر میں نہیں تھا، مگر آپ نے اسے 7 بیٹے عطا کر دی۔ آقا، مجھے 7 بیٹے نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک بیٹا چاہیے، لیکن آپ کے لال اکبر جیسا۔ آقا حسین خاموش ہوئے۔ اس نے کہا، آقا میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے مولا نے فرمایا، بھائی تو نے میرے بارے میں جو کچھ سنا ہے سچ سنا ہے، اگر سائل کے حق میں مناسب ہوتا ہے تو ہم ضرور عطا کرتے ہیں، لیکن پہلے تو میرے 2 سوالوں کا جواب دے دے۔ کہا، آقا کیا سوال؟ کہا، اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کر دے اور تیرا وہ بیٹا کبھی تجھ سے کچھ مانگے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا، آقا جان بیچ دوں گا، لیکن ایسے بیٹے کی تمنا ضرور پوری کروں گا۔ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ اس نے کہا، آقا میں اپنے پیر میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ایسے حسین بیٹے کے اپنے آنکھ میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں،
ایسے حسین بیٹے کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ سر جھکا لیا آقا حسین نے۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے سوالات کے جوابات دیے، اب تو دعا کر دیجئے۔ سر اٹھایا کہ بھائی تو ایسے بیٹے کا حقدار نہیں ہے، تو نے کہا میں ایسے بیٹے کی ہر تمنا پوری کروں گا، تجھے معلوم ہے میرا یہ بیٹا کربلا میں مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا، صرف پانی مانگے گا۔ پانی مانگے گا، پانی، لیکن میں اپنے بیٹے کو پانی نہ پلا سکوں گا۔ تو نے کہا میں ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا نہیں برداشت کر سکتا، میرے بیٹے کے سینے میں برچھی ٹوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آج سینے پہ ہاتھ مار کے رو۔ علی اکبر کا ماتم ہے، آج بھی جی بھر کے ماتم کرنا۔ سنا وہ صحرائی عرب روتے روتے بے ہوش ہو گیا، جب غشی سے افاقہ ہوا ہاتھوں کو جوڑا، کہا اللہ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ وہ علی اکبر میدان میں صبح عاشور آقا حسین نے حکم دیا میرے لال اذان دو۔ علی اکبر گلدستہ اذان پہ پہنچے، 3 دن کا پیاسا شہزادہ، جسم کی پوری طاقت کو سمیٹ کے آواز دی اللہ اکبر۔ خیمے میں بیویاں رونے لگیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عزیزوں فضہ دوڑتی ہوئی آئیں پر شہزادے پاس، زینب بے ہوش ہو گئی۔ خدا سلامت رکھے ان رونے والوں کو۔ اللہ روز قیامت ان حضرات کو لوائے حمد کا سایہ نصیب کرے جو دھوپ پہ کھڑے ہوئے حسین کے مصائب سن رہے۔ عباس کا خون میں بھرا ہوا علم واپس آ گیا۔ 18 برس کی علی اکبر آئے، بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اے بیٹا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا اب دشمنوں کے طعنے نہیں سنے جاتے۔ بیٹا جاؤ خیمے میں جاؤ، اپنی ماں سے اجازت مانگو، اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، اماں ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں۔
اے بیٹا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اے اماں، اگر روز قیامت دادی نے آپ سے پوچھ لیا میرے بیٹے سے زیادہ اپنا بیٹا عزیز تھا، ماں نے شانہ پکڑا، بیٹا خدا حافظ، پھوپھی کے پاس آئے۔ زینب نے دیکھا، سمجھ گئی علی اکبر کیوں آئے ہیں۔ اے بیٹا، 18 سال اسی لیے گود میں پالا تھا۔ اے پھوپھی اماں، اب تو سب مارے جا چکے، اب خنجر ایک ہے، گلے 2 ہیں، چاہے بابا کو قربان کر کے مجھے بچا لیجئے، چاہے مجھے قربان کر کے بابا کو بچا لیجئے۔ زینب نے بھی کہا بیٹا علی اکبر خدا حافظ، باہر آئے۔ حسین اپنے بیٹے سے گلے مل کر روتے رہے، گھوڑے پر سوار کیا، سر اٹھایا، پروردگار تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت پہ، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا سے مشابہ ہے، تیرے نبی کی صورت ہے، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی، یا بنیا مہلن مہلا مہلن مہلا مہلن مہلا۔ اے میرے بیٹے، آہستہ 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 آہستہ، گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑا۔ اے بابا، بابا آپ تو اجازت دے چکے نا، اے بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عجب حسرت کا جملہ کہا، ہزاروں بار آپ نے سنا جملہ، لیکن جب احساس ہوگا سینہ پیٹ کے ہر شیعہ روئے گا۔ آقا حسین نے کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ بس عزیزوں، بہت دیر پڑھ لیا میں نے۔ اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، وہ رجس پڑا، جنگ شروع ہوئی۔ رحمت للعالمین کی شبین ہے وہ شمشیر زنی کی کہ لوگوں کو خندق و خیبر کی جنگ یاد آ گئی۔ علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں، حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خیمے کے در پہ آئے ام لیلہ، ام لیلہ آئیں، کیا بات ہے میرے والی؟ ام لیلہ میرا بیٹا میدان میں لڑ رہا ہے، ایک نہایت بہادر شخص میرے بیٹے کے مقابلے پہ آیا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پر یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ ہوں، خیال یہ آ رہا ہے وہ سیر و سیراب ہے، میرا اکبر پیاسا ہے۔ جاؤ ملیلہ، علی اکبر کے لوٹنے کی دعا کرو۔ ام لیلہ نے دعا کی، علی اکبر نے اسے قتل کیا، واپس آئے، واپس آئے۔ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ اے بیٹا پانی کہاں ہے؟ اے بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، یہ کہہ کے باہر نکالی، بابا آپ کی زبان میں 2 کانٹے بڑے ہوئے۔
ہمارے جد تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر میدان میں آئے, پھر تلوار چلی, جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر. علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے, سنان ابن انس نے دور سے تاک کے ایک نیزہ چلایا. نیزہ علی اکبر کے سینے پہ لگا. یہ ملعون حرامزادہ آگے بڑھا, نیزے کو پکڑا, ہلایا تاکہ نکالے. نیزہ تو نکلا لیکن نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی. سنیے سنیے, خدا کرے اس بارگاہ میں میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا علی اکبر کے مصائب پڑھنے کا. صاحب ریاض القدس سے لکھا کہ جب سینے میں برچی لگی, خون بہنے لگا, اب علی اکبر نے سنیے سنیے, ابھی شبی نکلے گی, شبی شہزادہ علی اکبر کی. روزانہ کی طرح احترام کے ساتھ آپ بوسہ دیجئے گا. جب شبی نکلتی ہے, نہ معلوم کتنے ہاتھ آگے بڑھتے ہیں چومنے کے لیے, بڑھتے نہیں بڑھتے, ہاتھ آگے بڑھتے ہیں چومنے کے لیے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. صاحب ریاض القدس نے لکھا جب علی اکبر کے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی, علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. نہ جانے علی اکبر نے گھوڑے سے کیا کہا, گھوڑا دشمنوں کی طرف بڑھتا چلا گیا. اب چاروں طرف دشمن, بیچ میں گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے علی اکبر, بیچ میں گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے علی اکبر, تلواریں, نیزے, گول. روئیے عزیزوں, جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی شرما کے نہ روئیں, بلند آواز سے روئیں, ماتم کر کے روئیں. شہزادہ گھوڑے سے زمین کی طرف آیا, یا بتا علیکہ منی السلام. چلے حسین, چلے. چند قدم کے فاصلے پہ علی اکبر 10 مرتبہ گرے, 10 مرتبہ اٹھے. اب کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہے, تنا حسین. آئینہ آئینہ علی, آئینہ آئینہ علی, آئینہ آئینہ علی. آواز سنی, آؤ میرے بابا, آئیے میرے بابا, ادھر آئیے, ادھر آئیے. آخر میں حسین گھٹنیوں چلتے ہوئے اپنے لال کے قریب پہنچے, اپنے لال کے قریب پہنچے. بس پڑھ چکا میں. حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا بیٹا کہاں زخم لگا ہے؟ اے بابا, اے بابا, اے بابا, نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی. اللہ کا خیال, اے بیٹا ہم ابھی نکالتے ہیں, ہم ابھی نکالتے ہیں. علی اکبر نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا, بابا کا چہرہ دیکھا. اے بابا کتنی جگہ گرے, کتنی جگہ گرے. اے بابا 2 منٹ رک جائیے. اے بابا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے چہرے کی خاک صاف کر دوں. علی اکبر نے بابا کا چہرہ صاف کیا. حسین نے گھٹنا زمین پر رکھا, ہاتھ سے نیزے کی ہنی کو پھڑکایا. اب جو نیزے کی ہنی نکلی, انا للہ